جمال الوجود بذكر الإله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے ہمیں مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور مالک ہے نہ کوئی رازق۔ سورہ حشر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا پس منظر پیش کیا ہے اور لوگوں کو یہ خبر دی، جگایا کہ بتاؤ تم جو دنیا کی زندگی جن کے اندر تم مست اور مگن ہو چکے ہو، بتاؤ تمہیں موت ضرور آنی ہے، اس موت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہر کسی نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے دیا تاکہ میں اللہ تمہیں آزماؤں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی سامان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو۔ یہ خطاب خاص اور خاص ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ انہوں نے آگے یعنی آنے والے کل کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں کہ قیامت کا آپ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے کہ اللہ بھی تمہیں بروز قیامت خوش رکھے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، قیامت آنی ہے۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مگر اس کے آنے کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری تیاری کتنی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا دے کر یعنی زندگی دے کر تمہیں آزمایا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے اور کیسے کیسے عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ وہ آنے والے کل کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت کے دن آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے، ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ مارے افسوس کے اپنے انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے، افسوس کریں گے اس لیے کہ وہ بروز قیامت اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے اور اللہ کے عذابات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب اللہ کے آزمائے، اللہ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہولناکیاں جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، جب انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا تو اس روز انسان کہے گا ہائے میری خرابی، ہائے میری افسوس، میرے اوپر افسوس، میری خرابی کہ میں نے دنیا کے اندر اس دن کو میں نے جھٹلا دیا تھا اور اس دن کو میں نے پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ اب وہ افسوس کرے گا، افسوس کے مارے اپنے انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر چبائے گا، کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ ہائے میرے لیے افسوس کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا۔ آئے کاش کہ میں دنیا کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق گزارتا، اللہ کی فرما برداری میں گزارتا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजारता और मैं गुनाहों से दूर रहता, मासियत से दूर रहता और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से मैं दूर रहता। काश के मैं अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी करता। या वैलता लैतनी लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, फिर कहेगा हाय मेरी खराबी, मेरे लिए अफसोस, मेरी अफसोस मेरे ऊपर खराबी कि काश के मैं दुनिया के अंदर फला आदमी को अपना दोस्त ना बनाता। जिस आदमी ने मुझे दुनिया के अंदर अल्लाह से गाफिल किया, रसूल के रास्ते से मुझे गाफिल किया और उन्होंने मुझे अपने सोहबत में आकर मुझे तमाम तर गुनाहों में लथपुथ कर दिया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि अपना दोस्त बनाओ तो देखकर अपना दोस्त बनाओ कि ये तुम्हारा दोस्त आया के दीनदार है या आपका दोस्त दुनियादार है, आया कि ये आपका दोस्त गुनहगार है, नमाजी है, नेकोकार है। अपने दोस्तों को देखकर बना लिया करो। अगर तुम्हारे ये दोस्त बेनमाजी, बदचलन, बदकिरदार और अल्लाह और रसूल का नाफरमान है तो याद रखना ये दिन, इस दिन का मुस्तहक वो आदमी बनेगा जिन्होंने बुरी सोहबत उठाई है। वो आदमी कहेगा कि काश लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, कि काश के मैं फला आदमी को दोस्त ना बनाता। ए लोगों, उस वक़्त अफसोस करने से, पछताने से और आफरजा होने से अब कोई काम नहीं आएगा, इसलिए कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी जिसके अंदर तू नाकाम हो चुका है। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए लोगों ने कल के लिए सोचो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। जब लोग कल को देखेंगे तो कहेंगे कि काश के अब हमें मोहलत दिया जाता, काश के हमें मोहलत दिया जाता। और फिर इन्हीं गुनहगार जिन्होंने होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत के दिन इन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी। वो लोग जब अल्लाह के अजाब को देखेंगे, जहन्नुम को देखेंगे, तो उस वक़्त ये गुनहगार और ये मुजरिम अपने सरों को झुकाकर अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, मोहलत दे दे। दुनिया में तो नाफरमानियां की, ए अल्लाह हमने तुझे नाराज किया, ए अल्लाह हमने सरकशी की, ए अल्लाह आखिरत की कोई सामान नहीं बनाया, फरजिना नअमल सालिहा, ए अल्लाह बस हमें दे, ए अल्लाह हम अच्छे अमाल कर कर आए। और उस वक़्त जब ये ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें लंबी लंबी जिंदगी दी और किसी को 100 साल, 60 साल, किसी को 80 साल और किसी को 90 साल, मैंने बड़ी लंबी लंबी जिंदगियां तुम्हें दी। तो बताओ इन जिंदगियों के अंदर, इन दिनों के अंदर तुमने क्या किया? तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। या अल्लाह बस अब हमने इन जहन्नम को अपने आंखों से देखा है, या अल्लाह इनकी आवाज, इनकी जोश और इनकी गजगजाहट की आवाज, या अल्लाह हम अपने कानों से सुन रहे हैं। या अल्लाह हम तेरा गजब आपकी अपनी आंखों से देख रहे हैं। या अल्लाह बस हमें वापस दोबारा दुनिया में वापस लौटा दे। और एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया, फजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़ यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। और उस तरह उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जब लाकर लोगों के सामने जहन्नम को खड़ा कर दिया जाएगा
تو تمام لوگوں کو اس وقت پتا چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے، اور اس دن کے واقعہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے پہلے ہی تجھے باخبر کر دیا تھا کہ تم نے ہر آدمی کو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنا ہے، اور اس روز جب لوگ دیکھیں گے تو اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اور پھر اللہ جواب دے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو اللہ جواب دے گا کہ اگر میں اللہ چاہتا تو میں تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جہنم اور جہنم کو انسان اور جنات سے مجھے بھرنا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انسان اور جنات کو میں جہنم کو بھروں گا، لہذا اب کسی کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور کسی کہنے والے نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم بوگے وہی کاٹو گے۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور وہی آدمی یوم یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اور انسان جب جہنم کو دیکھے گا تو ان کو تمام اپنے وہ گناہ یاد آ جائیں گے جو دنیا میں انہوں نے نافرمانی کی تھی اور سرکشی کی تھی، زنا خوریاں کی تھی، اور جس نے غیبتی کی تھی، اور کسی نے کسی کا مال، کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی نے کسی کے عزت کو اچھالا ہوگا، اور بروز قیامت وہ تمام چیزیں ان کے ذہن کے اندر آئیں گی۔ جمال الوجود بذکر الإله